سی ٹکٹ ہوتی ہے مروت صاحب کی حیثیت کیا ہے پارٹی میں؟ تھوڑا آپ چیئرمین سر دیکھیں وہ ہمارا ہے، ہمارے پاس سے ہمارے ساتھ رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمارا کینڈیڈیٹ ہے اور وہ وہاں لکی مروت سے انشاءاللہ الیکشن لڑے گا بھی اور جیتے گا بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور شعیب شاہین صاحب بھی بیانات دیتے رہتے ہیں، جبکہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ دیکھو ذاتی اختلافات، اگر ذاتی اختلافات، میری درخواست ہے کہ ذاتی اختلافات کو بلائیں۔ آپ ملک کی ترقی کی طرف اگر ہے، آپ اگر مخلص پاکستانی ہیں، پیٹریاٹک ہے، اگر آپ پی ٹی آئی کے ورکر سپورٹر اور ووٹر ہے، تو آپ کائنڈلی خان صاحب کے اس وقت جیل کو دیکھ کر کے، دل پہ پتھر رکھ کر کے، اپنے اختلافات بلا کے پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرے، پارٹی کے کاز کو سپورٹ کرے، خان صاحب کے ویژن کو سپورٹ کرے، جس پرپس کے لیے خان صاحب بیٹھے ہیں۔ خان صاحب جیل میں کیوں؟ آپ کی آزادی اور خود مختاری کے لیے جیل میں، اس کے لیے پلیز کرتے ہیں۔ دیکھیں پارٹی میں ہمیشہ اختلاف رہتا ہے، یہی جمہوری طریقہ کار ہے۔ اگر اختلاف ہوتے تو ہم نظریاتی ورکروں کو کیوں نظر انداز کیا گیا؟ اس پر بھی نظریاتی کارکنان کو ٹکٹ نہیں جاری کی گئی۔ دیکھو ہمیں واقعی اجازت نہیں دی جا رہی، ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں ادروائز اگر پولیٹیکل پارٹی کی طرف پہ کمپین نہیں کر سکا، لیکن کوئی بھی کینڈیڈیٹ ہو، اس کا بھی رائٹ ہے کہ وہ کمپین کر سکے، سب کو ملنے چاہیے۔ یہ بتا دیجیے گا نون لیگ میں ٹکٹ اپلائی کرنے والے کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ ملے؟ نہیں، وہ انڈیویجول کوشچن نہیں لیتے، یہ لے لے بیٹا، انڈیویجول کوشچن نہیں لیتے۔ کیا وجہ ہے کہ نظریاتی کارکنان کو اس پر پھر نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ نہیں کریں گے، نظر انداز کسی کو نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ سر جیسے بھی ہم کہتے ہیں سر جی سما خبر اور 25,000 ووٹ خبر ہے۔ عمران خان صاحب کے اعتماد میں لیے بغیر خالد ڈار صاحب سے اتحاد کیا تھا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں نہیں، ہمارا جو اتحاد ہوا تھا وہ اتحاد کا ہر بندے کا حق ہے اور ہم نے کر دیا تھا۔ ہماری پارٹی ہے، ہماری کور کمیٹی ہے، ہماری ایپیکس کمیٹی ہے، ہماری اور وکلات صاحبان تھے، سارے موجود تھے۔ یہ بڑی ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک بندے کو آپ اٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں، پریس کانفرنس کراتے ہیں، وہ جو مرضی وہ کہیں۔ اس نے پہلے بھی کہا تھا، بالکل ایک اعتماد، بلکہ ان کی تو کوشش تھی کہ ہم سے زیادہ سیٹیں مانگے، پر بہت کم ہے۔ اور دیکھیں یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے۔ آج بھی اگر آپ اس کو دیکھیں باقی پارٹی کو، بلاول کے جتنے بھی ہے، بلاول نے خود ایک پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہوتے ہوئے بھی پارلیمنٹیرین کے ٹکٹ پہ لڑ رہا ہے۔ آپ کراچی میں جائے، نون کے ٹکٹ پہ جی ڈی اے کے لوگ ہیں، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے پروسیس جو ہے نا پی ٹی آئی کے لوگوں کو روکنے کے لیے ہیں، اور انہوں نے وہی کہا جا رہا ہے کل خان صاحب نے آپ سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ کس بات پہ؟ معاملے پہ کہ میں نے کہا تھا سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کرے۔ نہیں، سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہمارا کبھی اتحاد ہوا ہی نہیں ہے۔ سر شیر افضل مروت صاحب اپنی مہم ختم کر کے انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ میں واپس آ رہا ہوں کیونکہ مجھے کرنے نہیں دیا جا رہا۔ پارٹی کے اندر سے رفت صاحب نے کہا جی میں انہیں جانتا ہی نہیں۔ نہیں، یہ دیکھیں وہ چھوڑیے، ہم کنٹینیو کریں گے۔ حامد خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے پارٹی کو۔ دیکھیں ہم پارٹی کے ورکر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ریکگنائز کریں نہ کریں، پارٹی سب کو ریکگنائز کرتی ہے اور آگے پروسیڈ کرتی ہے۔ آپس میں نے تو ان سے ایک اپیل کرتا ہوں، میں کہتا ہوں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ دیکھو آپس کی جو تضادات ہے اور اختلافات ہے، اس کو ایشو نہ بنائیں۔ اگر آپ ذاتی ایشو میں رگیں گے تو عوام کا ایک لارجر انٹرسٹ ہمارے پاس پڑا ہے۔ اس وقت ہمارا لیڈر جو ہے وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، ہم نے ان کو دیکھنا ہے، اس کے پرپس کو دیکھنا ہے، اور اس کے پرپس کے لیے لوگ ہیں۔ ہمارے جو لیڈر اس وقت اپنے گھروں سے جدا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ 9 مہینے ان کا ٹائم ہو گئے، کتنے مشکل میں انہوں نے گزارا، ایک مقصد کے لیے گزارا۔ ہمارے لیڈرشپ کو اگر آپ دیکھیں، وہ 30-40 سال سے اس پارلیمان میں بیٹھے ہیں، ان کو اتنا شوق نہیں ہے ایک مرتبہ الیکشن جیتنے کے لیے، لیکن وہ اپنے ملک کے لیے مخلصی کا دہاتے ہوئے وہ اس ایوان کو بچانا چاہتے، جمہوریت کو بچانا چاہتے، اس ملک کو ترقی کی طرف گامزن دیکھنا چاہتے، اس لیے وہ اتنی سختیاں برداشت کر رہے ہیں۔ تو میری سب سے اپیل ہے، اگر آپ کا ذاتی اختلاف ہے، ٹو کیپ اٹ ٹو یور سیلف، پارٹی شل اسٹینڈ یونائٹڈ اینڈ دی پارٹی ریکگنائزز ایوری ون۔ آپ کو پیغام دے گی کہ اپنی مہم جاری رکھیں؟ دیکھیں مہم جو ہم نے جاری رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ اور کنٹینیو کریں گے۔ ابھی مجھے پریسائزلی اسپیسیفک کا نہیں پتا کہ کون سے کنونشن کرنے ہیں، لیکن کنونشن انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے۔ یہ جو لائن کا آغاز کیا گیا تھا، جو پی ٹی آئی نے جو ٹکٹیں تقسیم کی گئی ہے، کیا یہ پارٹی کی اپنی رائے تھے یا عمران خان صاحب کی؟ دیکھیں پارٹی کا ہمارے بالکل طریقہ کار ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے ڈویژنل پریزیڈنٹ ہے، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے، ریجنل پریزیڈنٹ ہے، پھر پارٹی کی کور کمیٹی ہے، پارٹی کے پارلیمنٹری بورڈز ہیں، یہ سارے ریکمینڈ کر کے خان صاحب کی طرف کرتے ہیں، ساری اپنی رائے دیتے ہیں، دا بیسٹ سے بیسٹ کینڈیڈیٹ اور وفادار کینڈیڈیٹ کو لے کے آتے ہیں، پھر ان میں ناموں میں سے خان صاحب فائنل کرتے ہیں، اور خان صاحب کچھ جانتے تھے۔ اس مرتبہ ہمارے ساتھ ایک پرابلم ضرور رہا تھا، ٹکٹ نہیں ملا، اس کے متبادل جو ہے وہ ایک گرفتار بھی ہوں گے۔ دیکھیں شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہمارا پہلے اتحاد تھا، اور اتحاد پارلیمنٹ کے وقت تک تھا، اس کے ساتھ الیکشن سے ریلیٹڈ کوئی اتحاد ہمارا نہیں ہوا تھا۔ تو جب آپ اپنے الگ الگ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہو تو ہم
देखो वो एक सेपरेट इशू है, तो लेट्स नॉट गो इनटू दिस, बट जहां तक उस बात का ताल्लुक है कि हमारा इतिहाद, तो हमारा उसके साथ एक इतिहाद नहीं था, और हमने पहले भी अनाउंस किया था कि हम हर कंस्टिट्यूएंसी पे हमारे कैंडिडेट कंटेस्ट करेंगे। जिस तरीके से हमारे एक दो उलमा पार्टी थी, इस्लामिक पार्टी थी, उनके साथ सिर्फ इस बात पे हुआ था कि हम चाह रहे थे वो उलमा भी कंटेस्ट कर रहे थे, तो हमने कहा था कि अगर ये उलमा साहिबान इलेक्शन लड़ेंगे तो हम उनको अपोज नहीं करेंगे, और हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने वर्कर सपोर्टर्स को कि और वोटर्स को कि आप उनको सपोर्ट करें। ये बताइएगा कि इस बार पीपी 15 से एक डिसेबल हैं जो कि पहली बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, क्या पार्टी में उनको आजाद हसीयत के बाद जब वो पार्टी बन जाएगी अगर शामिल होना चाहते हैं उनको मौका देंगे? देखो वो मेरे इल्म में और मेरे पास आई भी, और हमने कंसिडर भी कर लिया है, और बहुत अच्छा होगा अगर उसको मिले, लेकिन टिकट अवार्ड करने का भी एक तरीका कार है, तो अभी प्रिसाइसली मुझे नहीं पता कि क्या उसका टिकट अप्रूव हुआ है नहीं है। सर जेलों में 61 में नहीं, इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं ले सकते इस टिकट